ऑनरेबल मेंबर, आज के इस बजट इजलास में मैं निहायत ही एहतराम के साथ दिल की अमी गहराई से आपको वेलकम कर रहा हूं। ये ऐवान जो है ये उन लोगों की उम्मीदों तमन्नाओं होता है। ये बहुत ही कीमती टाइम है। हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एक एक मिनट जो हम यहां पर सर्व करते हैं वो आवाम का दिया हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें उस टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों ने हमारे साथ ये तवक्कात वाबस्ता किए हैं। डिग्निफाइड तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें, पगड़ी उछालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जो हम यहां कर रहे हैं उसको मानो ऐन यहां के अवाम देख रहे हैं। हम बात यहां कर रहे हैं तो बात वहां पहुंच जाती है। ये पुराना वक्त नहीं है, पहले दूसरे दिन अखबारों में छपता था और पूरा नहीं छपता था। किसने क्या कहा, आज आप यहां बात कर रहे हैं, हर घर में उसका वीडियो चल रहा है। लिहाजा हमें बहुत ही एहतियात से काम करना चाहिए। छोटी सी गलती भी उनकी नोटिस में आती है जिन्होंने हमें यहां भेजा है, काफी तवक्कात के साथ यहां भेजा है। तो मेरी गुजारिश होगी आपको कि ये जो आपका बजट सेशन है इसमें आपको भरपूर टाइम मिलेगा अपने मसाइल को पेश करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा हर एक ऑनरेबल मेंबर को अकोमोडेट करने की, हर एक मेंबर को। हमने फैसला किया है अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग थी। चूंकि सेशन का पहला पार्ट 19 फरवरी को खत्म हो रहा है, 19 फरवरी तक बजट का जो काम है मैक्सिमम वो मुकम्मल होना चाहिए। यानी डिमांड्स आप डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्कशन ऑन बजट होगा। आज गवर्नर साहब ने एड्रेस दिया, उस पर डिस्कशन होगा, चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। इस बहस का भी गवर्नर इस पर जो कुछ रहेंगे और आम बहस जो बजट पर होगा उसका भी वो जवाब दे देंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा। इस जनरल डिस्कशन में भी, गवर्नर एड्रेस के जनरल डिस्कशन में भी और बजट के बहस में, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज आपको टाइम मिलेगा बजट को पास करने का और डिस्कस करने का। हमने फैसला किया है कि 18 तक 19 तक दो सिटिंग्स हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स में भी ये बताया गया है कि 5 बजे तक हमारा हाउस लगेगा। अब ये कन्वेंशन बन गया था कि 1:30 बजे हो जाएगा तो एडजॉर्न करो। वक्त का सही फैसला करना चाहिए और फिर तशनीकी रहती है। 10 लोगों को हम टाइम देते हैं, 10 लोग नाराज हो जाते हैं और वजह तौर पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हर एक चाहता है कि हर बहस में वो हिस्से ले। हम कोशिश करेंगे, हर बहस में शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा मुमकिन हो सके उतना अकोमोडेट करने की हम कोशिश करें, क्योंकि यही एक मौका होता है जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसाइल हुकूमत के सामने रखते हैं और हुकूमत को अकाउंटेबल बनाते हैं। यही मौका है। तो इसलिए टाइम आपको पूरा मिलेगा। अब इस टाइम का किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका काम, वो आपको देखना है। देखिए, लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं एक लाइन में कि लोग सॉल्यूशन चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते। ये बात आप जहन में रखें। डिस्ट्रक्शन किसी भी सूरत में लोगों को काबिल कबूल नहीं है। ये बदकिस्मती है, एक रुझान पाया जाता है हमारे बदकिस्मती से पूरे मुल्क में। डिस्ट्रप्शन होती है, इंटरप्शन होती है।
اس سے لوگ خوش نہیں ہوتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب میرا اس ہاؤس میں کافی تجربہ ہے، کافی دیر سے میں اس ہاؤس میں آ رہا ہوں، 77 سے برابر آج تک، اور میں نے جو دیکھا ہے، شور گل سے آپ اپنے کانسٹیچوئنٹ کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ کا کانسٹیچوئنٹ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پرابلم کا کیا سولوشن آپ نے نکالا، گورنمنٹ کو کتنا اکاؤنٹیبل آپ نے بنایا، وہ کانسٹیچوئنٹ آپ کو شور کریں گے، پوائنٹ آپ کا رجسٹر ہی نہیں ہوتا، ادھر سے شور ادھر سے شور، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہمیں کرٹیسزم ہوتا ہے. یہ سیشن بلانے کے پر ہمیں کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ پیسہ بھی عوام کا ہے، ہم بھی عوام کے، پیسہ بھی عوام کا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور کوئی موقع عوام کو ہمیں فراہم نہیں کرنا ہے کہ وہ ہمیں کہیں گے کہ دیکھیں وہ وہاں جا کر جھگڑا کرتے، ہمارے مسائل کو وہاں پر پیش نہیں کرتے. تو یہ چند گزارشات میں شروع میں آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا. سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہونا چاہیے. میرا کام ہے یہاں پر ڈسپلن رکھنا، میں ڈسپلن رکھوں گا کسی بھی صورت میں. کوئی انڈسپلن کرنے کی کوشش ہے کہ وہ میں برداشت نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں. مگر تب تک وہ نوبت آنی نہیں چاہیے کہ پریزیڈنگ آفیسر کو کوئی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے یہ فرض سمجھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں. خدا کرے کہ یہ جو آج کا سیشن ہے وہ ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جن مقاصد کے لیے ہم نے اس کو یہاں پر بلایا ہے، جن مقاصد کے لیے لوگوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو اب میں یہ جو آج کی کارروائی ہے اس کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے جناب لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے خطبہ جو انہوں نے آج مورخ 2 فروری 2026 کو قانون سازی کے اجلاس میں دیا کی کاپی میں ایوان کی میز پر رکھتا ہوں. پینل آف چیئرمین. پینل آف چیئرمین کے لیے میں حسب ذیل ممبران کو نامزد کرتا ہوں. نمبر 1 مبارک گل صاحب، نمبر 2 جناب سرجیت سنگھ سلاکیا صاحب، نمبر 3 جناب نظام الدین بٹ صاحب. obituary references. آپ کی توجہ اس بات کی طرف میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ اجلاس، اسمبلی اجلاس سے لے کر اب تک ہم چند معزز ساتھیوں سے محروم ہو گئے جن کو آج کے دن خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فہرست کار میں پہلے ہی ذکر آیا ہے. آباد کے گاؤں لڈورا میں پیدا ہوئے. انہوں نے کم عمری ہی سے عوامی خدمات کو اپنا نصب العین بنایا. مرحوم نے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور بلاک صدر رفیع آباد کی حیثیت سے پارٹی کی خدمات سر انجام دی. ان کا سیاسی سفر خلوص، انکساری اور خصوصاً ضلع بارہمولہ کے عوام، بالخصوص رفیع آباد کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے غیر متزلزل عزم سے پر تھا. مرحوم 1987 میں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جہاں انہوں نے ذمہ داری اور لگن کے ساتھ قانون سازی کی کارروائی اور عوامی مسائل میں بھرپور کردار ادا کیا. اپنے دور رکنیت کے دوران
وہ عوام کو درپیش سماجی و معاشی چیلنجوں کے حل کے لیے انتھک محنت کرتے رہے. مرحوم خان صاحب 4 نومبر 2025 کو اپنے آبائی موضع لڈورا رفیع آباد میں انتقال کر گئے. ان کی وفات جموں کشمیر کی سیاسی اور سماجی برادری بالخصوص ضلع بارہمولہ جن کی انہوں نے جان فشانی سے اور پرخلوص کرناٹک کے گاؤں ہانجورا میں پیدا ہوئی. اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مرحوم لیڈر نے کانگریس پارٹی سے کیا. اسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے مرحوم لون صاحب نے 14 مارچ 1969 سے 23 اکتوبر 1973 تک جموں کشمیر کونسل کے رکن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی. خواجہ غلام محمد لون جموں کشمیر کی سماجی و سیاسی زندگی میں ایک بااثر شخصیت کے طور پر نمایاں رہے اور عوامی زندگی میں ان کی مسلسل اور گراں قدر خدمات کو وسیع پیمانے پر سراہا گیا. مرحوم کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک سرگرم کارکن کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے. مرحوم قائد 23 دسمبر 2025 کو 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ایک صدی پر محیط زندگی گزارنے والے ایک بزرگ رہنما کے انتقال پر سیاسی قائدین اور سول سوسائٹی کے افراد کی جانب سے وسیع پیمانے پر تعزیت کا اظہار کیا گیا. یہ خراج ہم نے پیش کیا. آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی جب ہم اوبیچری ریفرنس پر یہاں پر بات کر رہے تھے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے اس وقت ایک سجھاؤ دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ جب کوئی ایکس ممبر پارلیمنٹ کا رحلت کرتا ہے تو اس وقت صرف اسپیکر صاحب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, باقی ممبران کوئی بحث نہیں کرتے. اس پہ وہ کرتے ہیں خراج عقیدت اور پھر وہ 2 منٹ کی خاموشی وغیرہ ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی سٹنگ ممبر خدا نہ خواستہ انتقال کرے گا تو اس وقت ایک تو پورے ہاؤس کو ٹائم ملتا ہے بات کرنے کا اور ہاؤس کو ایڈجورن بھی کرنا پڑتا ہے. لہٰذا وہی پارلیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ بھی جس طرح ایکس ممبران جو ہیں اسپیکر صاحب کوئی بھی پریزائڈنگ افسر ہو پریزائڈنگ آفیسر صاحب خراج عقیدت پیش کرے گا اور اس کے بعد کارروائی ہوگی. جو بھی کارروائی ہاؤس کی کارروائی بھی چلے گی. لہذا آج سے ہم نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یہ فیصلہ بھی لے لیا کہ ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایوان میں آپ کے سامنے یہ تحریک رکھتا ہوں. یہ ایوان مرحوم غلام محمد خان اور خواجہ غلام محمد لون کے انتقال پرملال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے. ہوگا کیونکہ طریقہ تو یہی تھا کہ جب نئی اسمبلی بنتی ہے تو ایک گروپ فوٹو ہم لیتے ہیں. پچھلی بار اس لیے نہیں لیا کہ ہماری اسمبلی انکمپلیٹ تھی, یہاں 2 جگہیں خالی تھی. ہم نے سوچا ہے کہ تمام کو اس گروپ فوٹو میں شامل ہونا چاہیے. اب چونکہ ہاؤس کی کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو سارے ممبران ماشاءاللہ یہاں پر آپ موجود ہیں. اس لیے جب آپ یہاں سے جائیں گے مہربانی کر کے یہاں اس سینٹر